یہ شکل ہے نا ایسی، پچکی ہوئی ناک، چپٹا چہرہ، پچکا ہوا چہرہ، اور یہ جانور کا یہ وہی سمور ٹائپ کا لباس، یہ بھی وہی ہو گیا۔ مغلوں کا حلیہ، مورخین نے مغلوں کے یعنی مغل جو تھے، منگول اور تاتاری، یہ تو بعد والے مغل تو بڑے مہذب تھے، یہ تو بڑے جنگلی اور وحشی قسم کے لوگ تھے، سیویج۔ منگولوں اور تاتاریوں کے حلیے کی جو تصویر الفاظ میں کھینچی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ ترکوں سے مشابہ ہیں، ان کے چوڑے چکلے سینے، کشادہ چہرے، چھوٹے سر اور گندمی رنگت ہوتی ہے۔ دراصل مغل منگولوں، تاتاریوں، چینیوں اور روسیوں کی ملی جلی نسل تھی۔ چیچن بھی انہی میں آ جاتے ہیں، قزاق بھی انہی میں آ جاتے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر بہت تیز سے حرکت کرتے تھے اور تیز ذہن ہوتے تھے، جب کسی اہم کام کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی رائے کو ظاہر نہیں کرتے تھے اور دفعتاً بے خبری کی حالت میں اپنے دشمن پر حملہ کرتے تھے اور اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ سینکڑوں ہیلے بہانے اور چالیں جانتے تھے اور دشمن کے لیے راہ فرار مسدود کر دیتے تھے۔ جن کی اردو کمزور ہے ان کے لیے راہ بند کر دیتے تھے، تنگ کر دیتے تھے۔ ان کی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مل کر لڑتی تھیں۔ یہ جو سائرس کے بارے میں ہے نا کہ جو قتل ہوا تھا جنگ میں، میسا گیٹی والے، یہ لوگ بھی وہی تھے۔ بہرحال ان کی عورتیں بھی مردوں کے ساتھ مل کر لڑتی تھیں اور شمشیر زنی میں مردوں سے کم نہیں تھیں۔ جس جانور کا گوشت ملتا کھا جاتے تھے، کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتے تھے، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی، چوہے تو بلیاں تک کھا جاتے تھے، اور اب بھی وہی نسل ہے۔ کوئی شخص جاسوس بن کر ان کے ملک میں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ اپنی شکل و صورت کی بنا پر فوراً پہچان لیا جاتا تھا۔ وہ اس درجہ شفاق تھے کہ قتل کرنے میں وہ مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب کو قتل کر دیتے تھے۔ گویا قتل عام کا مفہوم انہی کے قتل سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہ میں پھر وضاحت کر دوں، اگلے حصے میں ان کے جو اٹیک ہوئے ہیں نا دنیا پر، اور جس طریقے سے انہوں نے قتل کیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھ کر۔ وہ حملہ آور ہوتے وقت آبادیوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ ان کے حالات پڑھ کر کبھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کو مال و زر کی طمع نہیں تھی، طمع مطلب لالچ نہیں تھی، بلکہ ان کا کسی علاقے پر حملہ کرنے کا مقصد دنیا کو تباہ و برباد اور ویران کرنا تھا، اور کبھی وہ مال و زر کی خاطر بڑی شفاقی سے عورتوں اور بچوں تک کو قتل کر دیتے تھے، اور بعض موقعوں پر تو انہیں اگر یہ شک ہوا کہ کسی عورت نے کوئی قیمتی چیز، پتھر وغیرہ نگل لیا ہے تو اس عورت کا پیٹ تک چاک کر دیا۔ سورہ کہف کی آیات کے مطابق یاجوج و ماجوج کا علاقہ انتہائی مشرق کی جانب ہے، اور بائبل کے مطابق ایشیا کوچک میں ہے۔ انتہائی مشرق اور ایشیا کوچک دونوں مقامات ایک ہی ہیں، اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، کیونکہ انتہائی مشرق اور ایشیا کوچک میں چین، روس، منگولیا، تاجکستان، کرغیزستان، سائبیریا، روس اور روس کی موجودہ آزاد ریاستیں، قازقستان جس کا پرانا نام قزاقستان، چچنیا، ازبکستان وغیرہ، یہ پرانے وقتوں کا تصور کریں تو سمجھ آتا ہے۔ اب ماڈرن دور میں اور حساب ہو گیا، اور ایشیا کوچک میں جس جگہ توبل کو دکھایا گیا، یہ نقشہ میں نے پیچھے لگا دیا ہے، اس جگہ تقریباً یہی ممالک آباد ہیں، اور جیسی خصوصیات مختلف احادیث اور قرآن پاک کی تفاسیر میں قوم یاجوج و ماجوج کی بیان کی گئی، بالکل ایسی ہی خصوصیات پرانے وقتوں میں ان علاقوں میں کے رہنے والوں میں پائی جاتی تھی۔ کسی کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح جمع کرتے تھے، اور کھانے پینے کی عادات کے متعلق جو قصص الانبیاء میں قوم یاجوج و ماجوج سے متعلق درج ہیں، ان میں ویسی ہی عادات تھی، وہ ہر چیز کھا لیتے تھے، یہاں تک کہ چوہے تک کھا جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہر شہد کھا جاتے تھے، چوہے کیا، ہر چیز، اور اب بھی ان کی نسل یہی کرتی ہے۔ ان میں حرام و حلال کا کوئی تصور نہیں تھا، حالانکہ موجودہ دور تک چین
اور اس سے آگے تک کے علاقوں میں آج بھی کتے اور بلیاں تک کھائے جاتے ہیں۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ چین کے شمال کی جانب منگول، تاتار، ترک قبائل جو ایشیا کوچک میں آباد تھے وہی یاجوج و ماجوج تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے یاجوج ماجوج یلغار، اس میں بڑی ڈیٹیل وضاحت ہے، اس سے اور واضح ہو جائے گا کہ کیا وہ یاجوج ماجوج تھے یا نہیں، یا تھے ہیں یا نہیں۔ پرانی تاریخ بہت گڈ سی ہے۔ تاریخ پڑھنے والے طالب علم کو تاریخی کتابوں کے مطالعے میں سب سے بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ وہ ترک، مغل، تاتار، ترکمان اور فرا تاتار میں فرق نہیں کر پاتا، اور نہ ہی ان کی تفریق اور اصلیت سے واقف ہو پاتا ہے۔ وہ کبھی تاریخ کی کتب میں پڑھتا ہے کہ سلجوقی لوگ الپ ارسلان و تغرل بیگ وغیرہ ترک تھے۔ یہ کبلائی خان یا شاید چنگیز خان ہے، میرے خیال سے جہاں تک میرے ذہن میں یہ کبلائی خان ہے۔ پھر وہ چنگیز خان کے متعلق پڑھتا ہے کہ وہ مغل تھا، دوسری جگہ اسی کی نسبت پڑھتا ہے کہ وہ ترک تھا۔ پھر چنگیز خان کے فتنے کو فتنہ تاتار کے نام سے معصوم دیکھ کر قیاس کرتا ہے یہ جو تاریخ پڑھنے والا طالب علم ہے۔ پھر چنگیز خان کے فتنے کو فتنہ تاتار کے نام سے معصوم دیکھ کر قیاس کرتا ہے کہ مغل، ترک اور تاتار ایک ہی قوم کا نام ہے، لیکن آگے چل کر وہ مغلوں اور ترکوں کی مخالفت اور لڑائیوں کا حال پڑھتا ہے۔ دراصل ان تمام قوموں اور نسلوں کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یاس بن نوح سے ہوئی ہے۔ یہ بھی پیچھے وضاحت ہو چکی ہے، اور نقشے میں یہ بھی وضاحت ہو گئی تھی کہ یافس جو تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کس علاقے میں آباد ہوا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ ارد گرد کے علاقوں میں پھیلتے چلے گئے، دوسرے ان کی نئی نسلیں اور قبائل بنتے چلے گئے۔ شاید یافس بن نوح ہی کی اولاد کے لوگ ایسٹ اور ویسٹ یورپ میں آباد ہوئے، اور انہی میں سے کچھ تو ہجرت کر کے امریکہ میں جا کر آباد ہوئے سائبیریا کے راستے سے، جو ریڈ انڈین تھے، کیونکہ سردیوں میں سائبیریا جو ہے اتنا فریز ہو جاتا ہے کہ اس پر سفر کیا جا سکتا تھا پرانے وقتوں میں، اب بھی۔ اور کچھ مجرموں کو یورپ میں سزا کے طور پر ملک بدر کیا جاتا تھا، جسے ہم کالا پانی کی سزا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ میں بھی کالا پانی کی سزا کے طور پر بھیجا جاتا تھا۔ یہی خون تھا جس کی نسل یورپ اور پھر امریکہ میں آباد ہوئی۔ اگر ہم یورپ اور امریکہ کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ بھی بڑے وحشی اور خونخوار ہوا کرتے تھے، اور تہذیب و تمدن سے ناشنا تھے۔